السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں کہا یہ گیا کہ اے رسول ان سے کہہ دے کہ دلوں میں پہنچنے والی مستحکم دلیل تو اللہ ہی کی ہے۔ ان سے کہہ دیں جو تم دلیلیں دے رہے ہو نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم تو ظن کے اوپر چل رہے ہو، قیاس سرائیاں کر رہے ہو، اٹکل پچو لگا رہے ہو، اندازے لگا رہے ہو۔ تو اندازے تو دلیلیں نہیں ہوتی۔ اللہ کی جو بینات ہیں، اس کی جو واضح دلائل ہیں، اس کی جو حجت ہے، اس کی جو دلیل ہے، وہ ایسی چیز ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، کیونکہ وہ حق ہوتی ہے۔ دلوں میں وہی چیز پہنچتی ہے جو حق ہو۔ تو حجت البالغہ اس کے الفاظ آئے قرآن کے اندر، تو وہ تو اللہ کے دلائل ہیں، انسانوں کے دلائل نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز کیونکہ ان کے اندر جتنی قطعیت اللہ کے دلائل میں ہوتی ہے، انسانوں کے دلائل میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسانوں کی عقل سوچ محدود ہوتی ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ بہت ساری چیزیں ایسی بنا سکتے ہیں کہ اپنے اچھے بول چال سے، اپنے اچھے کلام سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے مقرر ہوتے ہیں جو جھوٹ بھی کہہ رہے ہوں تو ان کی بات دلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اثر کر جاتی ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں انسانی نفسیات کے اوپر، معاشروں کے اوپر۔ اس کو بھی قرآن نے ڈسکس کیا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ جب آئیں گے تو ہم واضح کریں گے کہ زمین میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی باتوں میں بڑا سحر ہوتا ہے۔ وہ اپنی چرب زبانی سے، اپنی سحر انگیزی سے لوگوں کے اوپر ایک سکتہ طاری کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو متاثر کر دیتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں، ایسا ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں کہ وہ نقصان کتنا کرتے ہیں لوگوں کا، اور اس میں جب لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی باتوں سے جب چکنی چپڑی باتوں سے جب متاثر ہوتے ہیں، اس کو فالو، ان لوگوں کو جب دوسرے لوگ فالو کرتے ہیں تو اس کا پھر معاشرے کے اوپر کتنا نقصان ہوتا ہے ان کو، تو وہ اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ حجت ہے، دلیل ہے دلوں میں اترنے والی، کہ اگر وہ اتر جائے، دل اگر صاف ہو، دلوں کے اندر کوئی کفر، شرک، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، ظلم، ضلالت، بری سوچ، منفی سوچ نہ ہو، تو دل ان چیزوں سے جب پاک ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ دلوں کے اندر اترتے ہیں۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے دلوں میں منفی سوچ ہو، دل و دماغ میں بری سوچ رکھنے والے ہوں، مائنڈ سیٹ بھی برا ہو، سوچ بھی بری ہو، منفی ہو، دلوں کے اندر عقائد اور مسالک اور رسوم پھنسی ہوئی ہوں، تو کہیں کہ اللہ کے دلائل، اس کی آیات دلوں میں اتر جائیں گی؟ نہیں اتریں گی۔ اس نے دل و دماغ کا فارمیٹ ہی ایسا رکھا ہے کہ اس کے اندر یا تو کتاب اللہ رہے گی یا مذہب کی روایتیں اور اس کی وہ چیزیں، رسوم، عقائد، وہ رہیں گی۔ یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے چل ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں، یہ دونوں فارمیٹ ہی الگ ہے۔ دیکھیں نا، گرم اور ٹھنڈا پانی آپس میں ملتے ہیں، وہ دو دریا جو وہ یہی ہے نا، ایک گرم پانی کا، ایک ٹھنڈے پانی کا، وہ ملتے ہی نہیں، وہ علیحدہ رہتے ہیں۔ گھی اور پانی ملتے ہیں؟ کبھی نہیں ملتے، علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ دلوں کے اندر اخلاص ہو، صفائی ہو، صالح دل ہو۔ دیکھیں نا، جب حکیم دوائی دیتا ہے تو سب سے پہلے اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا معدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ پہلے معدہ صحیح کرے گا، وہ دوائی دے گا جس سے اس کی معدے کی اصلاح ہو، جس نے وہ دوائی کو جذب کرنا ہے اور آگے خون میں شامل کر کے پھر اس نے ٹھیک ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو
اس کا معدہ ٹھیک کرے گا، تب جا کے وہ اس کا علاج کرے گا، اصل دوائی دے گا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، طب میں بھی یہ چیزیں ہیں، طب میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ ایک شخص کو شوگر ہے تو اس کا ڈاکٹر آپریشن نہیں کرے گا جب تک اس کی شوگر نارمل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ پہلے وہ اس کی شوگر نارمل کرے گا، پھر اس کا آپریشن کرے گا۔ جب تک دلوں کے اندر مذہبی رسوم عقائد گھرے ہوئے ہیں، دل ان سے پالوٹڈ ہے، پاکیزہ نہیں ہے دل، تو اللہ کی یہ جو حجت البالغہ دلوں میں نہیں اتریں گی۔ یہ اسی وقت اتریں گی جب انسان تطہیر کا عمل کرے گا۔ الا المطہرون کے لفظ آ رہے ہیں نا، مطہرون کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ ظاہر دل و دماغ کے اندر فزیکلی گندگی نہیں ہوتی، گندے خیالات ہوتے ہیں، گندی سوچ ہوتی ہے، مسالک، اس کی رسوم، اس کے وہ عقائد وہ ہوتے ہیں جو شرک ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے انما المشرکون نجس کہا ہے کہ مشرک جو ہوتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو کوئی فزیکلی کوئی غلاظت لگی ہوتی ہے، نہیں، یعنی ان کی سوچ غلیظ ہوتی ہے، سوچ کے اندر پیورٹی نہیں ہوتی۔ سوچ کے اندر پیورٹی ہونی چاہیے نا، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کی ہدایات، ڈائریکشن نہیں اتر سکتی۔ بس اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے تم پر زبردستی نہیں کی کہ زبردستی تمہیں ہدایات پر لگا دیتا، تو پھر تمہارے اچھے کاموں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہونی تھی۔ وہ تو تمہارے اندر وہ ڈائریکشن رکھ دی۔ تو اس لیے انسانوں کے اچھے کاموں کی اجر، اس کی ویلیو ہے، اس کا آخرت میں بھی اجر ہے، کیونکہ اس کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو اچھے کام کرے، چاہے تو برے کام کرے۔ اب اس ارادے کے ساتھ، اس اتھارٹی کے ساتھ اگر وہ برے کام نہیں کر رہا، اچھے کام کر رہا ہے، تو اب اس کے اچھے کاموں کی ویلیو بھی ہے اور اس کے اوپر اجر بھی ہے۔ یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 150۔ الفاظ ہیں رسول سے خطاب کر کے، کہہ یہ رہا ہے کہ کل، اے رسول کہہ دے، کیا ہلم شہداءکم الذین یشہدون، اپنے گواہوں کو تو سامنے لاؤ جو یہ گواہی دیں۔ جو تمہارے یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے، مقابلے میں وہ مشرک تھے جو اللہ کے واضح احکام اور دلائل کے خلاف باتیں کر رہے تھے، جو اپنی طرف سے چیزوں کو حرام اور حلال قرار دے رہے تھے، اور جو آگے سے تکذیب کر رہے تھے، آگے سے اپنی اٹکلیں دوڑا رہے تھے، اندازے لگا رہے تھے، کیا سرائیاں کر رہے تھے، لیکن اللہ کی واضح دلیل کے اوپر نہیں تھے۔ جن کے پاس اللہ کی کوئی واضح دلیل نہیں تھی، یہ نہیں کہ موجود نہیں تھی، یعنی وہ لینا نہیں چاہتے تھے، پیروی کس کی کر رہے تھے؟ اپنے مذہبی پیشواؤں کی، اپنے اکابرین کی، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دے کہ اپنے ان گواہوں کو تو سامنے لاؤ جو یہ گواہی دیں۔ کس چیز کی گواہی دیں؟ آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے ان حلال چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس چیز کی ذرا گواہی دینے والے تو لے کر آؤ۔ اندازہ لگائیں آپ، پیچھے بھی چیلنج تھا نا، اب دوبارہ پھر ایک اور انداز سے چیلنج دیا جا رہا ہے۔ پیچھے کیا کہا تھا کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جو تم حرام اور حلال چیزوں کو کر رہے ہو، اس کے متعلق تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ نہیں لا سکے وہ، وہاں پر علم کی بات کی جا رہی تھی۔ وہ سورس لاؤ جس کی بنیاد کے اوپر تم کہہ رہے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، وہ ذرا علم ہمارے سامنے پیش کرو۔ وہاں پر یہ چیز کہی گئی۔ اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ گواہ تو لاؤ، اپنے ان گواہوں کو تو سامنے لاؤ جو یہ گواہی دیں، کیا کہ اللہ نے ان چیزوں کو
یہ جو حلال چیزیں ان کو حرام قرار دیا ہے، اس کے ذرا گواہ تو لے کر آؤ۔ اب وہ کس کو گواہ لے کر آتے؟ جب اللہ نے کوئی چیز حرام قرار دی ہی نہیں، یعنی ان 4 کے سوا جو قرآن میں آ رہی ہیں، تو باقی چیزوں کو اللہ نے جب حرام قرار نہیں دیا، دیکھ لیں کتنی رپیٹ ہو رہی ہیں یہ چیزیں۔ پچھلے لیکچر آپ سنتے جائیں یا قرآن کی یہ جو آیات ہیں سورہ الانعام کی پڑھیں، تو یہ دیکھ لیں بار بار یہ چیز کہی جا رہی ہے حرام اور حلال سے ریلیٹڈ، کہ 4 ہی چیزیں حرام ہیں، ورنہ تو یہ ایک ہی آیت میں کہہ جانا کافی تھا کہ 4 چیزیں حرام ہیں، باقی کوئی چیز حرام نہیں۔ بار بار مختلف انداز سے قرآن بات بیان کر رہا ہے، صرف یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے صرف 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں، باقی جو چیزیں جو انہوں نے جیوز نے بنائی ہیں حرام اور حلال، یہ اللہ کی حرام کردہ نہیں ہے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے بنائی۔ اللہ نے صرف 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ اس ایک چیز کو واضح کرنے کے لیے قرآن کتنی بار اس صورت میں اور دوسرے مقامات پر بھی کس طرح بار بار ریپیٹ کر رہا ہے اس بات کو، اس سے سمجھیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے، ورنہ ریپیٹ کرنے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ ایک دفعہ ہی کہہ دینا کافی تھا، لیکن نہیں، بار بار کہہ رہا ہے یہ، اور مختلف انداز سے، مختلف الفاظ سے، مختلف شکلوں سے اس چیز کو واضح کر رہا ہے۔ کبھی علم کی بات لے کر آتا ہے، کبھی گواہوں کی بات لے کر آتا ہے، کبھی حجت البالغہ کے الفاظ لے کر آتا ہے۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے تو یہ اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے نا۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں، جو ہم لفٹیں لیے پھرتے ہیں حرام اور حلال کی، جو 1400 سال ہو گئے یہ فیصلہ نہیں کر پائے، اور باقی قیامت تک یہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو ایک کوے کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ان کی آج بھی بحثیں چل رہی ہیں کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو دنیا میں تو بے شمار چیزیں ہیں، ایک کوے کا فیصلہ نہیں ہو سکا 1400 سالوں میں ان مذہبی علماء اور مشائخ سے، تو باقی چیزوں کا یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ کیوں کہ ان کے پاس حجت البالغہ نہیں ہے، ان کے پاس آیات مبینات نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کے دلائل، اللہ کا علم نہیں ہے، ان کے پاس اپنے مذہبی پیشواؤں کے فتوے ہیں، روایات ہیں، کتب روایات ہیں، کتب فقہ ہیں، لیکن کتاب اللہ نہیں ہے۔ موجود ہونے کے باوجود اس سے کنسلٹ نہیں کرتے، تو اس لیے بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنا بھی وقت برباد کر رہے ہیں اور عوام کو بھی، ان کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہو کہ اپنے ان گواہوں کو تو سامنے لے آؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان حلال چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ذرا گواہ تو لے کر آؤ۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ کوئی جھوٹی گواہی دے دیں، یعنی جھوٹ بولنے سے زبان ہی ہلانی ہے نا، میں نے کسی کے اوپر الزام لگانا ہو، ایک زبان ہی ہلانی ہے نا، گواہ آتے رہیں گے۔ اب تو یہ الزام بازی تو بہت ہو چکی، جب سے یہ ٹک ٹاک اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یوٹیوب، سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آ گئی ہیں، جو دل میں آتا ہے جھوٹ بولتے جائیں آپ، اور یہی اسی کے اوپر پیسے مل رہے ہیں۔ جتنا جھوٹ منظم بولیں گے اتنا ہی پیسہ ملے گا آپ کو۔ یہ ایسا شیطانی جال ہے یہ کہ اس میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو جسمانی نمائش کر رہے ہیں، غیر اخلاقی مواد پیش کر رہے ہیں، جو خواتین اپنے جسم کو نیکڈ دکھا رہی ہیں، زومانی اس طرح کے فکرے بول رہے ہیں یا بول رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، بیڈ روم کی لائف دکھا رہی ہیں یا دکھا رہے ہیں۔ پرائیویسی کی چیزیں ہوتی ہیں نا عورت اور مرد کی، اس کو لائیو کر رہی ہیں یا لائیو کر رہے ہیں، اس کے اوپر بے تحاشا پیسہ، ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے، ایک ایک رات کا لاکھوں روپے کما رہے ہوں جسمانی نمائش سے، جھوٹ بول کے۔ اتنا منظم یہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے، کسی کے اوپر غلیظ کیچڑ اچھال کے اس کا ویڈیو کنٹینٹ بنا کے اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر لاکھوں روپے راتوں رات۔
اس حد تک یہ انسانیت پہنچ چکی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پیرنٹس بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کی بچی، ان کا بچہ کیا کر رہا ہے بیڈ روم میں بیٹھ کے، کیا چیز اپلوڈ کر رہا ہے، لیکن جب پیسہ آتا ہے تو خاموشی ہے. کمپرومائز کر دیا تو اخلاقی اقدار تو ختم ہوگی. تو جھوٹ بولنا ہے نا تو کوئی حرج نہیں، بول سکتے ہیں وہ. اب یہ چیز اس کو قرآن سامنے لا رہا ہے، کہتا ہے رسول سے خطاب کر کے فَإِن شَاہِدُوا، پھر اگر وہ اس قسم کی کوئی جھوٹی گواہی دیں. جھوٹی گواہی کی بات کریں گے نا، ظاہر گواہی تو ہے نہیں. اگر کوئی جھوٹ موٹ کو لوگ تیار کر کے لے آئیں کہ یہ دیکھیں جی یہ گواہ ہیں. جھوٹے گواہ عدالتوں میں ہوتے ہیں نا. منظم عدالتوں کے اندر آپ کو پیشہ ورانہ جھوٹے گواہ ملتے ہیں جو پیسے لے کے گواہی دیتے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اس لیے دیکھیں اتنا قدیم کلام ہے یہ. تو انسانوں کے یہ جو مسائل ہیں ان کی تشخیص اس وقت کر رہا ہے. کہتا ہے پھر اگر وہ اس قسم کی کوئی جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ کیا یہ رہا کہ فلا تشہد معہم، تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. یہ نبی سے خطاب ہے، نبی سے کہہ رہا ہے. تو ان کے ساتھ پھر تم نے گواہی نہیں دینی، یہ جھوٹے گواہ ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی کہ ان کے ساتھ تو نے گواہی نہیں دینی. دوسری وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، نہ ان کی خواہشات کی پیروی کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. تو یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، جھوٹے گواہوں کو پیش کرنے والے ہیں. اگر یہ ایسا کچھ کریں تو کبھی بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی مل کے، نہ ان کی گواہی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہیں ان کی کسی خواہشات کی بھی پیروی نہیں کرنی. یہ جتنے مرضی وہ کہہ لیں کہ اچھا آپ ہماری یہ بات مان لیں تو ہم آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو کبھی بھی اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اب یہ دیکھیں نبی کو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے اور نبی کے ذریعے سے آج ہمیں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کمپرومائز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا یہ ایسے یوں کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اتنا فائدہ بھی دیں گے، اور وہ دیتے بھی ہیں. میرے ساتھ ایسے ہو چکا ہے. مجھے کئی لوگ مجھ سے اس لیے ناراض ہو گئے کہ حق بیان ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو حقیقت، میری عادت نہیں میں بات کروں، تو اس سے مجھے مالی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں. ہم اس لیے تھوڑے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل ہو جائے. تو اس طرح کا جو لالچ ہوتا ہے وہ انسان کو مجبور کرتا ہے، کمپرومائز ہو جاتا ہے فائدے کے لیے، مالی فائدے کے لیے. تو یہ آتے ہیں ایسی زندگی میں مواقع آتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. میں نے جب کتاب لکھی انہوں نے کہا یہ چیزیں نکال دیں، کتاب بہت اچھی ہے. میں ایک پبلشر کے پاس گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ چھاپ دیں، یہ عظمت رفتہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ یزید کا چیپٹر نکال دیں، اس میں سے کتاب بہت اچھی ہے. میں نے کہا کہ یہ نہیں نکل سکتا، آپ نے نہیں چھاپنی نہ چھاپیں، کوئی بات نہیں. وہ چھپ گئی، اس نے نہیں چھاپی کسی اور نے چھاپ دی. تو یہ ہوتے ہیں زندگی میں، یہ مواقع آتے ہیں، ایسی معاملات پیش آ جاتے ہیں. لیکن کبھی بھی ایک شخص نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس میں یہ چیز، یہ چیپٹر نکال دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بہت سپورٹ کریں گے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آتی ہیں. قرآن کریم اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی کسی خواہشات کی پیروی نہ کرنا.
کہ وہ اگر کہیں کہ اچھا آپ ہماری یہ بات مان لیں تو ہم آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہیں چاہیے کہ اتنے مسلمان ہو گئے. یہ اللہ کو فکر نہیں چاہیے، کوئی الیکشن نہیں لڑنا کہ ان کے ووٹ چاہیے. تو کہہ رہا ہے کہ نہ ان کی خواہشات کی پیروی کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. کبھی بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، کسی صورت نہیں کرنا، چاہے جتنا مرضی بظاہر نقصان ہو جائے. وہ نہیں آتے دین کی طرف، نہیں ہوتے مسلمان، نہ ہوں. اس کے بعد اگلا تیسرا کیا یہ رہا کہ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، نہ ہی ان کی پیروی کرنا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کی بھی پیروی نہیں کرنی. میں حیران ہوں کہ اپنے آپ کو قرآنی کہلانے والے، اپنے آپ کو قرآنسٹ کہلانے والے، آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. وہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں، آخرت کی زندگی نہیں ہے، بس دنیا میں جو کچھ کیا، جو اچھا برا ہوا، بس وہی ہے. آخرت میں جنت اور جہنم نہیں ہے. یہ ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے. اب ان سے پوچھے تو کہیں گے جی ہم قرآنی فکر کے ہیں. تو اس طرح سے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ رہا ہے. یہ جو نئے انوویٹو اسکالر پیدا ہو گئے ہیں، نئی ماڈرن دور کے اندر اپنے آپ کو بڑا ماڈرن بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں ان سے. ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر سوچ کے لوگ ہیں، تو ان کی سوچ کو سیکنڈ کرنے والے بھی ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں. کوئی اس چکروں میں پڑا ہوا ہے جی یہ جو مکہ ہے، یہ جو سعودیہ میں، یہ تو وہاں پر تھا، اپنا یہ جو پیٹرا ہے وہاں پر تھا. یہ مکہ تو یہ انہوں نے ایسے فرضی بنایا ہوا ہے. یہ محمد تو یہ نہیں تھے، وہ تو پیٹرا میں تھا اسلام، وہاں کے محمد تھے. وہ اس کی بات وہ اس کے اوپر چلے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح سے لوگوں میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. تو یہ ہر دور میں یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی. جو چیزیں قرآن میں بالکل واضح ہیں تو ان کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے. اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی پیش نہیں کر دینا چاہیے، کوئی چیز ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ شرک ہو جاتا ہے. قرآن کی جو ترجمانی ہے اس کے اندر اپنا کوئی نظریہ، اپنا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے، اپنا مسلک کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی سوچ ہرگز نہیں. اگر آپ اس میں وہ چیز مکس کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے. تو 3 چیزیں یہاں پر کہی گئی کہ اگر وہ اس قسم کی جھوٹی گواہی دیں تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، ان کی گواہی کو قبول نہیں کرنا، نہ ان کی خواہشات کی پیروی کرنی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. اور تیسری چیز، نہ ہی ان کی پیروی کرنا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. تو آخرت پر جو یقین ہے نا، یہ بنیادی ایمان ہے. اگر یہ ایمان ہے تو ہم مسلمان ہیں، اگر یہ ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں. یہ یعدلون ہوتا ہے جو ہمسر ٹھہرانے والے ہوتے ہیں، کسی کو اس کا شریک، اللہ کا شریک ٹھہرانے والے، اللہ کا ہمسر ٹھہرانے والے، اللہ کے برابر حیثیت دینے والے، کہ جو اللہ کا اختیار ہے. مثال کے طور پر وہ حضرت علی کو اس منصب کے اوپر لائے ہوئے ہیں. ایک فرقہ اللہ کے مقابلے میں علی کو لے کر آ گیا، ایک فرقہ اللہ کے مقابلے میں رسول کو لے کے آ گیا. اب ان دونوں کا کمپٹیشن ہے، ایک یا علی مدد، ایک یا رسول مدد. ٹھیک ہے، ان دونوں کا کمپٹیشن ہے. پہلے وہ یا علی مدد والے آئے، پھر یا رسول مدد والے آ گئے، پھر وہ یا غوث مدد والے آ گئے. یعنی اس طرح پھر رکتا نہیں ہے. جب ایک مومنٹم چلتا ہے نا کسی چیز کا، پھر وہ چیز اپنے مومنٹم سے خود ہی وہ آگے وہ پھر چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مفاد بہت ہوتا ہے.
تو اس مفاد کے لیے پھر نئے سے نئے فرقے اس طرح سے بنتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن نے اس لیے ایک اصول دے دیا ہے، کہتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی میجورٹی علم ہی نہیں رکھتی۔ بڑا سیدھا سا اصول دے دیا، میجورٹی کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ علم سے مراد یہ جو کتاب اللہ کا علم ہے، لوگوں کی میجورٹی کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی میجورٹی دین پر ہوتی ہی نہیں، وہ دین پر آنا ہی نہیں چاہتی۔ کیوں؟ کہ ان کی ذاتی مفادات ہی اتنے گہرے ہوتے ہیں، یا ان کو اپنے ذاتی مفادات ہی اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کو حق جاننے کے باوجود اس کی طرف نہیں آتے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔